السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم پڑھیں گے جنرل پرویز مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ. جنرل مشرف کانسیپٹ آف انلائٹمنٹ. تو یہ روشن خیالی کا نظریہ پرویز مشرف نے پیش کیا اقتدار میں آنے کے بعد ان صاحب سے متاثر ہو کے. مصطفیٰ کمال اتا ترک. اتا ترک کا مطلب ہوتا ہے دا فادر آف ترکس، اور ان کا بہت بڑا رول تھا ترکی کی ڈیولپمنٹ اور اس کی اکنامک اسٹیبلٹی میں. یہ ترکی کے فیلڈ مارشل بھی تھے، فرسٹ پریزیڈنٹ بھی تھے جنہوں نے ترکی کو ریپبلک آف ترکی میں کنورٹ کیا. اس میں بہت سارے ریفارمز لائے، اس کا پورا کلچر چینج کیا، نئے ریفارمز لے کے آئے. اور یہ ارلی 1900s کی بات ہے جب آٹومن امپائر تقریباً اپنی آخری ڈیز میں تھا. تو پہلا کام مشرف نے کیا کیا، یہ نظریہ پیش کرنے کے بعد تعلیمی نصاب میں کچھ تبدیلیاں متعارف کرائیں. سلیبس میں چینجز آ گئیں. پھر کیا ہوا، علماء کرام نے اس کی مخالفت کی کہ بھائی سلیبس کیوں چینج کر رہے ہیں. پھر ایک اور پابندی ہٹ گئی اخبار اور رسائل پڑھنے کی. پہلے لوگ زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کرتے تھے، اخباریں پڑھتے تھے، رسائل پڑھتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا، پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز متعارف ہوئے. پہلے تو صرف پی ٹی وی اور اے ٹی وی آتا تھا نا، اور ایک اور چینل بھی آتا تھا پتہ نہیں کون سا. لیکن پھر کیا ہوا، پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز یہ انٹروڈیوس کیے گئے. اس میں نیوز چینلز بھی آ جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ چینلز بھی آ جاتے ہیں، ہر قسم کے آ جاتے ہیں. اب یہ آگے آ رہے ہیں خواتین کے لیے اس نے جو اقدامات اٹھائے تھے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا. یہ پہلا سٹیپ تھا عورتوں کے لیے. حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا. دوسرا پوائنٹ پہلا کر لیں، ڈاکٹر شمشاد اختر. دوسرا فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے. تیسری اتھارٹی کیا ملی خواتین کو، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی مخصوص نشستیں اور جنرل نشستوں پہ بھی انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی. پھر آسان شرائط پہ ان کو بینک سے قرضے بھی چھوٹے موٹے دینے کی اجازت مل گئی. صوبہ پنجاب میں اہم شاہراہات پہ خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا. فوج میں خواتین کے لیے براہ راست کمیشن رکھا گیا. تو یہ اقدامات تھے جو مشرف دور میں خواتین کے لیے اٹھائے گئے تھے. پھر نیکسٹ ہے مشرف کے دور حکومت میں نجکاری اور صنعتوں کا قیام، پرائیویٹائزیشن. ہم نے بھٹو دور حکومت میں پڑھی تھی نیشنلائزیشن. اس میں کیا تھا، پرائیویٹ اسیسٹ کو پبلک اسیسٹ میں چینج کر دیا تھا. اور اس میں کیا ہے پرائیویٹائزیشن میں، کہ جو پبلک اسیسٹ ہیں، حکومت کی چیزیں ہیں، ان کو پرائیویٹ کر دیا جائے، پرائیویٹ اسیسٹ میں کنورٹ کر دیا جائے. اور پرائیویٹائزیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے، غربت کا خاتمہ، بیرونی قرضوں کی ادائیگی. اس سے ہوتا کیا ہے، جو پبلک اسیسٹ ہیں ان کے پاس، حکومت کے پاس، وہ ان کو سیل کر دیں گے تو پیسے کہاں آئیں گے، قومی خزانے میں. قومی خزانے میں پیسے آئیں گے تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے. مشرف شوکت عزیز دور حکومت. شوکت عزیز کون تھے، 2004 میں یہ پرائم منسٹر بنے تھے. یہ جب میر ظفر اللہ خان جمالی نے، ان کا ٹینیور ختم ہوا تھا 26 جون 2004 کو، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. اس کے بعد یہ بنے تھے چودھری شجاعت حسین. ان کے ریزائن کرنے کے بعد الیکشنز تک پرائم منسٹر رہے، یعنی کہ 1 مہینہ 27 دن. 30 جون کو بنے تھے اور 26 اگست کو الیکشن ہو گئے، اور 28 اگست کو 2004 کو شوکت عزیز پرائم منسٹر بنے. اچھا جی، اب کون کون سے اسیسٹ انہوں نے سیل کیے اور کتنے میں کیے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلا انہوں نے حبیب بینک پرائیویٹائز کیا. حبیب بینک واز سولڈ فار اونلی 22 بلین روپیز اور یو بی ایل فار 13 بلین روپیز ان دسمبر 2004. یہ آپ کا ایکسرسائز کا شارٹ ہے کہ حبیب بینک اور یو بی ایل کی نجکاری کتنے روپوں میں ہوئی. اور پھر کیا چیز سیل کیا انہوں نے، پرائیویٹائزیشن کمیشن نے کیا کیا ہے، 26% شیئرز پی ٹی سی ایل کے اتصالات کو شیئر کیے، اتصالات کو بیچ دیے. اتصالات کیا ہے، دبئی میں ایک کمپنی ہے. اور کیا کیا سیل کیا، پاک عرب فرٹیلائزر آف میرپور متھیلو فار کتنے روپے میں، 8 بلین روپیز میں.
پاک عرب فرٹیلائزرز ملتان والے 13 بلین میں، اور پاک امریکن فرٹیلائزرز دا لارجسٹ گورنمنٹ فیکٹری جو حکومت کی سب سے بڑی فیکٹری تھی 16 بلین روپیز میں. اور انہوں نے مشرف اور شوکت عزیز گورنمنٹ نے پرائیویٹائزیشن کے تھرو ہی $2.5 بلین ان اے ایئر اتنا انہوں نے ارن کیا تھرو پرائیویٹائزیشن. $2.5 بلین. تھینک یو. اللہ حافظ.